فیوز لگ رہا ہے نا ایسا ہے. لائٹ تو یہاں پہ بہت کم ہے تو کچھ جا رہا ہے اس میں صحیح کرتا ہے. یہ کہیں چل رہی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي علا بحوله بدنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل كاشف كل عزيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا واتوكل عليه كافيا ناصرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبته التهامي السيد البهي السراج المذيع الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد چھوڑو بیٹھ جاتا ہے. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلى محمد پر. عزیزان محترم بزرگان ملت، عشرہ مجالس کی 7ویں مجلس ہے. کربلا درسگاہ عزت و کرامت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے اور سرنامہ سخن سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اسی پہ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، محزون نہ ہو، مغموم نہ ہو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ بات عرض کی گئی کہ اگر استقامت و پائیداری کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ کربلا کا میدان ہے کہ جہاں استقامت کی معراج ہے، پائیداری کی معراج ہے. عزیزان گرامی، کل کی گفتگو بھی کرامت پہ تھی، کریم پہ بھی تھی کہ بزرگواری کیا ہے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر بزرگواری پائی جاتی ہے، بڑکپن پایا جاتا ہے، واقعاً اس سے مراد کیا ہے؟ بزرگواری اور بڑکپن یعنی انسان بہت زیادہ گلے نہ کرے، شکوے نہ کرے، شکایت نہ کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں کہ کیا زیادہ تر شکوے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں. کیا یہ بڑے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی ہے؟ یہ بڑے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی ہے. عزیزان گرامی، اہل علم کا مجمع ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قدر ہوگی کہ اس یعنی بزرگواری کیا کہا؟ بزرگواری یعنی مراعات کو استحقاق نہ سمجھا جائے. بزرگواری یعنی مراعات کو استحقاق نہ سمجھا جائے. یعنی ایک انسان
ہمارے ساتھ نیکی کرنا چاہتا تھا نہیں کیا تو ضروری نہ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ کریں، یہ ہمارے ساتھ احسان کریں، یہ ہمارے ساتھ ایسا کریں، یعنی مراعات کو استحقاق نہ سمجھا جائے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ علماء کی زندگی سے ہم بزرگواری کو دیکھیں کہ واقعی جو بڑکپن ہوتا ہے، یہ جو کرامت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر بزرگواری پائی جائے، بڑکپن پایا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، دو دوست ہیں، ہم لوگ مباحثہ کر رہے ہیں، مباحثے میں ہمارا دوست صحیح بات کر رہا ہے، اگر ہمارے لیے بات واضح ہو جائے کہ بات صحیح کہہ رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، ہمیں قانع ہو جانا چاہیے۔ اسی کو تو بزرگواری کہتے ہیں، اسی کو تو بڑکپن کہتے ہیں۔ لیکن ہم اڑے رہیں، ہم نہ مانیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو میں تو نہیں مانوں گا، کہ یہ بزرگواری کے خلاف ہے، یہ بزرگواری کے خلاف ہے۔ تو آج بھی میں دو باتیں علماء ہی کے سلسلے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگواری یعنی کیا، بڑکپن یعنی واقعی کیا اسے کہتے ہیں۔ میں نے ہلکا سے اشارہ کیا تھا کہ اگر انسان کہیں کا مدیر ہونا چاہ رہا ہے، مسئول ہونا چاہ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی اور بھی ہے جو اس سے بہتر ہے، اس سے اچھا کام کر سکتا ہے، تو اسے اس کام کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں بڑکپن، اسے کہتے ہیں بزرگواری، اسے کہتے ہیں کرامت، اسے کہتے ہیں عزت، اسے کہتے ہیں شرافت، اسے کہتے ہیں نجابت، یہ بڑکپن ہے۔ لہذا ہم حوض علمیہ کن کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ حوض علمیہ کن شیخ عبدالکریم حائری علیہ رحمہ سے پہلے یہاں پہ دو تین مجتہد مسلم تھے جو حوض علمیہ کن کو چلا رہے تھے۔ دو تین مجتہد یہاں پہ تھے جو حوض علمیہ کن کو چلا رہے تھے۔ ایک شخصیت ہے آیت اللہ مرزا حبیب اللہ، وہ تھے مرزا ارباب، محمد ارباب وہ تھے، اور ایک شخصیت ہے آیت اللہ بافقی کی، یہ ہے ایک اور شخصیت ہے۔ یعنی دو تین لوگ ہیں جو کہاں ہیں، قم میں ہیں، اور قم کو چلا رہے ہیں، حوض علمیہ قم چل رہا ہے۔ لیکن کہیں سے ان لوگوں نے مشاہدہ کر لیا، ملاقات ہوئی یا گفتگو ہوئی، ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ شیخ عبدالکریم حائری ان سے کہیں بہتر ہیں، ان سے بہتر ہیں، ان کی صلاحیت اچھی ہے، وہ اچھے سے اس کو زعامت کو قبول کر سکتے ہیں، مدیریت کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس وقت شیخ عبدالکریم حائری علیہ رحمہ عراق میں تھے، عراق میں تھے۔ اب ان دو تین لوگوں نے مل کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ آئیے قم میں، آپ آئیے قم میں، اور قم کی زعامت کو، قم کی مدیریت کو اب آپ سنبھالیے۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں کہ کوئی تھا نہیں، قم میں مدیریت نہیں تھی، زعامت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ہو سکتا ہے، تو بزرگواری کا ثبوت دیا، بڑکپن کا ثبوت دیا۔ ثبوت دینے کے بعد جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، ان کو قم لے کر کے آتے ہیں، اور زعامت کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، برسوں تزکیہ چاہیے، برسوں تہذیب چاہیے، تب جا کر کے انسان اس اخلاق پہ پہنچتا ہے۔ بہت ساری زحمت کرنی پڑتی ہے ایسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے۔ آج ہم چھوٹی سی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں برسوں لگ گئے، کئی مہینے ہو گئے، کئی سال ہو گئے، ہمیں یہاں جمانے میں، ہمیں یہاں بنانے میں۔ ہم کیسے کسی کے حوالے کر سکتے ہیں، ہم کیسے کسی کے حوالے کر سکتے ہیں؟ اگر ان بزرگوں نے یہ بات سوچ لی ہوتی تو شیخ عبدالکریم حائری یہاں کے زعیم نہیں ہوتے۔ کہا وہی اللہ جو تم کو یہاں بنا رہا ہے پھر بنا دے گا، پھر بنا دے گا۔ تو عزیزان گرامی، بہت تزکیہ چاہیے، بہت طہارت چاہیے، بڑا یقین چاہیے، بڑی صداقت چاہیے، بڑا خلوص چاہیے ایسا عمل انجام دینے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد اور محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد اور محمد پر۔ بڑا ہونا، بڑکپن ہونا، یعنی کرامت ہونا، شرافت ہونا، برتری ہونا، ان کے حوالے کر دیا۔ آیت اللہ بروجردی علیہ رحمہ قم میں نہیں تھے، بروجرد میں رہتے تھے۔ ان سے پہلے قم میں تین مجتہدین تھے،
तीन मुज्तहिद, तीन फकीह कुंभ में मौजूद थे, आयतुल्लाह सद्र, आयतुल्लाह हुज्जत और आयतुल्लाह खामसारी। तीन बुजुर्गवार कुंभ में मौजूद थे, मुज्तहिद थे, फकीह थे, उनको देख रहे थे, इदारा कर रहे थे, ज़ियामत इनके हाथ में थी, मसूलियत इनके हाथ में थी। लेकिन इनकी मुलाकात आयतुल्लाह बुरुजर्दी से हो गई और इन लोगों के ये समझ में बात आ गई कि ये हमसे बेहतर हौजा चला सकते हैं, ये हमसे बेहतर हौजा चला सकते हैं। लिहाजा इन लोगों ने इसरार किया, इन लोगों ने इसरार किया कि आगा आप आइए कुंभ में और कुंभ की मसूलियत को आप संभालिए, कुंभ की ज़ियामत को आप संभालिए। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने अभी अर्ज़ किया, हम इंडिया में एक छोटी सी जगह पे नमाज पढ़ाते हैं, चंद महीने पढ़ाते हैं, तो हम ये दावा करते हैं कितनी मेहनत लगी जगह बनाने में, कितनी शोहरत बनाने में कितनी मेहनत लगी, मशक्कत लगी। एक दूसरा आदमी आ जाता है वक्ती तौर पे और वो कुछ दिन रहता है, उसके बाद चला जाता है। कहा नहीं, जो बड़े लोग होते हैं, जो पाकीज़ा लोग होते हैं, जिनके यहाँ नफासत पाई जाती है, जिनके यहाँ ईमान पाया जाता है, जिनके यहाँ वाक़ईन खौफ खुदा पाया जाता है, वाक़ईन खौफ खुदा पाया जाता है, वो इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, बल्कि जो उनसे बेहतर होता है उसके हवाले कर देते हैं। क्यों? उनसे ये मतलब है काम अच्छा होना चाहिए, किसी के जरिए से हो, जरूरी थोड़ी कि हर काम को हम ही अंजाम दें। भाई कब पहले हो गया कि काम करने का, अगर हम काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, ये किसने कह दिया? ये तो ख्याल काम है हमारा कि अगर हम नहीं काम करेंगे तो काम नहीं होगा। अज़ीज़ान गिरामी, बुजुर्गवारी के भी बड़े अक़साम होते हैं, बड़े अक़साम होते हैं। बुजुर्गवारी का एक नमूना मुबाहिसा की बात कर रहा हूँ। कभी कभी होता है तरफ़ैन मुबाहिसा करते हैं, एक ही आदमी रोज बोले पड़ा है, एक ही आदमी रोज बोल रहा है, अरे कभी सामने वाले को भी मौका दो कि वो भी इबारत पढ़े, वो भी मतलब को समझाए। ये कौन सी बात हो गई कि एक ही आदमी खाली बोल रहा है? ये बुजुर्गवारी नहीं है, ये छोटापन है, ये छोटापन है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आयतुल्लाह बुरुजर्दी अलैहि रहमा कुंभ तशरीफ लाए। हरम में नमाज कौन पढ़ाता था? हरम में नमाज आयतुल्लाह सद्र पढ़ाते थे। कहा आगा अब आप आ गए हैं, आप हौजे के मसूल हो गए हैं, ज़ईम हो गए हैं, मुदीर हो गए हैं, नमाज भी अब आप पढ़ाएंगे। मैंने कहा अज़ीज़ान गिरामी, बहुत तज़किया चाहिए, बड़ी तहारत चाहिए, बरसों बरसों काम चाहिए, तब जाकर के इंसान ऐसी मंजिल पे पहुंचता है कि तीन लोग हो, मुज्तहिद हो, लेकिन जरा सा देख लिया कि हमसे बेहतर काम कर सकते हैं। मेरे अजीजों, इज्जत देना अल्लाह का काम होता, तवज्जो करिएगा, इज्जत अल्लाह देता है, शोहरत अल्लाह देता है। एक सवाल करना चाहता हूँ, आज किसको पता है शहीद अव्वल की कब्र कहाँ है, शहीद सानी की कब्र कहाँ है? अगर किसी को पता हो तो हमें बता दे। किसी का न कब्र का पता है, न निशान का पता है, लेकिन हौजा में आज भी नाम एक झूमर के मानिंद दमक रहा है। बगैर लोहा पड़े हुए बन जाइए मुज्तहिद तो जान जाए। कहा नहीं, न नाम पता है, न निशान पता है, लेकिन हम जिंदा रहते हैं, हम जिंदा रखते हैं, हम बाकी रखते हैं। शर्त यह है कि काम हमारे लिए हुआ, शर्त यह है कि काम हमारे लिए हुआ हो। अब आप देखें, थोड़ा सा कुछ हो गया तो बड़ी सी तस्वीर लग गई, कोई किसी को नहीं पता है कि शहीद अव्वल की तस्वीर कहाँ है, शहीद सानी की तस्वीर कहाँ है। लेकिन कौन सा ऐसा इंसान है नजफ में, बल्कि एक उस्ताद के बकौल, बड़े उस्ताद के बकौल, जब भी शरह लुमा का दर्स देता हूँ, मादी एतबार से भी हालात अच्छे हो जाते हैं। कहा मादी एतबार से भी बरकत उसकी देखते हैं। एक ऐसे उस्ताद का जुमला जो 40 साल जो हौजे में काम कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, काम करने के लिए खुलूस की शर्त है, काम करने के लिए खुलूस की शर्त है। और ये सब कितने बुजुर्गवारी है, कितना बड़कपन है कि इंसान अपनी बनी बनाई जगह दूसरे के हवाले कर दे, दूसरे को दे दे। अभी हम कह लो भैया, महीनों लग गए, बरसों लग गए हरम में जगह बनाने के लिए, वहाँ ताल्लुकात बनाने के लिए, और इनसे सिफारिश, उनसे सिफारिश, कैसे इनके हवाले कर दें, कैसे इनके हवाले कर दें? कहा नहीं, ये बुजुर्गवारी नहीं है, ये बड़कपन नहीं है। इसको समझे गैर मासूम ने, फिर समझे मासूमीन ने, फिर
شرافت ہے. آج کے اس مہنگائی کے دور میں ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مشکلات نہیں ہیں, پریشانی نہیں ہے, میں دفاع نہیں کر رہا ہوں, لیکن صرف رہنا اچھے سے, شرافت سے, یہ کس کا دین ہے, کس کی دین ہے؟ یہ کسی اور کی دین نہیں ہے, کریم ہے اہل بیت کی دین ہے. کرامت کو ہم سے اور آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے کہ اس بیوی کا, اس کریمہ کا, اور عزیزان گرامی یہ جو ایک ایک لقب مخصوص ہے امام سے یا معصومین سے, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. قابل توجہ بات ہے, آخر ائمہ میں صرف کیوں امام حسن کو کریم اہل بیت کہتے ہیں؟ آخر کیوں؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. اتنی شخصیتیں ہیں, لیکن کیوں جناب معصومہ ہی کو کریم اہل بیت کہا گیا؟ کریم اہل بیت کہا گیا. ان کی کرامت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک برادر نے مجھ سے 2 دن پہلے کہا سارے مطالب ابھی پڑھ لو گے تو بعد میں کیا کرو گے؟ میں نے کہا جو ابھی دے رہا ہے وہ بعد میں بھی دے گا. کیوں کریم کی باتیں کر رہا ہوں, لفاظی نہیں کر رہا ہوں. یہ لوگ تو اتنے کریم ہیں, اتنے کریم ہیں, اگر کوئی ان کی چوٹیاں سیدھی کر دیتا ہے تو امیر شام کا پورا دیا ہوا مال اس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو جو ان کا فکر کرے گا, یہ تو اتنے کریم ہیں, اتنے کریم ہیں, اگر کوئی چوٹی سیدھی کر دے سارا مال امیر شام کا اٹھا کر کے دے دیا اور کہا تو بہت سمجھ رہا تھا, تو نے مجھے بہت مال دے دیا, میں کریم ابن کریم ہوں, تیرے مال کی حیثیت پر جس میں چوٹی سیدھی کرنے کی اوقات کے برابر تھی, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی. تو ہم کریم کو دے گا, کریم ابن کریم ہے ہم. تو عزیزان گرامی ان کو پتا ہے کیسے دینا ہے, کس کو دینا ہے, کتنا دینا ہے, ظرفیت کتنی ہے, ظرفیت کتنی ہے, ان کو پتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ کریم لوگ ہیں, یہ کریم لوگ ہیں, یہ عطا کرتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی بحث کرامت ہے, کرامت ہے, اور خدا کی قسم یہ میرے لیے بڑی توفیق کی بات ہے کہ کریم اہل بیت کے جوار میں بیٹھ کے عزت و کرامت کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہے کہ کریم اہل بیت کے دیار میں. عزیزان گرامی یہ جو کریم کا ایک کریم کے لیے حدیث نے کہا علیہ قبل السؤال, کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ ایسا نہیں ہوا کسی نے کچھ آ کے دے دیا, کسی نے کوئی مدد کر دی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے اعمال بڑے اچھے ہیں, ہم پڑھائی بہت اچھی کر رہے ہیں, ہم بڑے کامیاب ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے, صرف کریمہ کا کرم ہے بس, کریمہ کا کرم ہے بس. اور عزیزان گرامی صرف کریم اہل بیت نہیں ہے, اس سے آل محمد بھی یہی ہے, لہذا سرچشمہ کرامت یہی ہے, سرچشمہ کرامت یہی ہے. حدیث نے کہا کہ ہر انسان سے نہیں مانگنا ہے, کریم لوگوں سے مانگنا ہے, کریم لوگوں سے مانگنا ہے. چنانچہ تاریخ نے نقل کیا کہ ایک سائل آتا ہے سوال کرنے کے لیے, مسجد میں جاتا ہے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ خلیفہ سوم بیٹھے ہوئے تھے. ان سے اس نے سوال کیا کہ کچھ دے دیجئے. انہوں نے 5 درہم نکال کے دیے, 5 درہم نکال کے دیے. اس نے کہا میں کوئی فقیر وقیر نہیں ہوں, میں کوئی فقیر وقیر نہیں ہوں, مجھے نہیں چاہیے. کہا وہ جو مسجد کے گوشے میں دیکھ رہے ہو کنارے میں 3 لوگ بیٹھے ہیں, وہ کریم لوگ بیٹھے ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان میں سے 2 فاطمہ کے بیٹے ہیں, ان میں سے 2 فاطمہ کے بیٹے ہیں. عزیزان گرامی وہ آتا ہے, وہاں پہ جاتا ہے, وہاں پہ امام حسن علیہ السلام تھے, امام حسین علیہ السلام تھے, اور جناب عبداللہ تھے. جب گیا, جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. امام حسن نے ایک سوال کر دیا. عزیزان گرامی ائمہ عطا بھی کرتے تھے, لیکن شرافت نفس اور کرامت نفس اور عزت نفس کی تعلیم بھی دیتے تھے. ہر آدمی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا, ہر جگہ ہاتھ نہ پھیلانا, فوراً نہ پھیلا دینا. ہم کریم ہیں, ہم کریم ہیں. ہر آدمی تو کریم نہیں ہوتا ہے, ہر آدمی تو کریم نہیں ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی امام حسن نے کہا کیوں سوال کر رہا ہے, کیوں مانگ رہا ہے, مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی تجھے؟ اس لیے کہ میرے نانا نے کہا کہ صرف 3 حالتوں میں مانگا جا سکتا ہے, بس
پہلی حالت اگر کسی کے اوپر دیت ہو، دوسری حالت اگر کوئی مقروض ہو، تیسری حالت اگر واقعی بہت زیادہ محتاج ہے، بہت زیادہ نیاز مند ہے، تب مانگا جائے۔ اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، فقیر ہوں، لہٰذا مجھے دیجئے۔ امام حسن علیہ السلام نے 500 درہم عطا کیے۔ بات ہو جاتی، ختم ہو جاتی، لیکن کریم ابن کریم بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 490 درہم عطا کیے۔ یہ امام ہوں جو بھی ہوں، لیکن ادب و احترام بھی ایسے ہوتا ہے، ادب و احترام بھی ایسے ہوتا ہے۔ امام حسین نے 490 درہم عطا کیے، جناب عبداللہ نے 480 درہم عطا کیے، 480 درہم عطا کیے۔ اب یہ سائل نکلنے لگا اور دروازے پہ پھر وہ بیٹھ مل گئے، ان سے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے دیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں بھائی، یہ لوگ کریم لوگ ہیں، کریم ابن کریم ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا یہاں پہ، لیکن پڑھ دے رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کہتا بعد میں پڑھوں گا، بھول جاتا ہوں۔ شاید اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو بات جہاں یاد آ جائے اس کو وہیں پہ پڑھ دیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ وہ بات یہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ آخر انہوں نے 5 درہم کیوں دیے؟ کیا اس وقت غنی نہیں تھے کیا؟ کیا اس وقت غنی نہیں تھے کیا؟ ارے ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے، اپنے بہنوئی کو، اپنے داماد کو اتنا دیا گیا، اتنا دیا گیا، اتنا بانٹا گیا۔ سنیں گے کتنا بانٹا گیا؟ سن لیجئے، 2 کردار پیش کرتا ہوں، ایک کائنات کے امیر کا کردار پیش کرتا ہوں، ایک ادھر کا کردار پیش کرتا ہوں۔ کائنات کے امیر کا کردار کیا ہے؟ کائنات کے امیر کا کردار یہ ہے، بیت المال سے جتنا مال ہے اسی دن تقسیم ہو کر کے رات میں جھاڑو لگ جانا ہے، رات میں جھاڑو لگ جانا ہے اور سب کو ایک ہی مقدار میں دینا ہے۔ ام ہانی جیسی بہن بھی ہوگی تو وہ بھی 20 سے 25 درہم پائے گی، کوئی دوسرا ہوگا تو وہ بھی اتنا ہی پائے گا۔ بس سب کو ایک مقدار میں ملنا ہے، ایک مقدار میں ملنا ہے، جو جتنا ضرورت مند ہے اس کو اتنا ہی ملنا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ عثمان ابن حنیف امام کے گورنر، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 45، عثمان ابن حنیف صرف ایک بڑی دعوت میں چلے گئے تھے۔ آپ دیکھیں کتنی سرزنش کی میرے مولا نے، کتنی سرزنش کی میرے مولا نے، دعوت کی نہیں تھی، دعوت میں چلے گئے تھے۔ کتنی سرزنش کی میرے مولا نے۔ علی یہ بھی نہیں برداشت کرتا ہے کہ علی کا بنایا ہوا گورنر بڑی بڑی دعوتیں کھائے۔ کیوں تم علی کے گورنر ہو؟ اگر کوئی بھوکا رہے گا، اگر کوئی پیاسا رہے گا، کہا یہ جائے گا کہ علی کے دور حکومت میں بھوکے رہ گئے۔ لہذا علی نہیں چاہتا، اتنی مذمت کیا۔ ایک کردار اور 5 درہم دینے والے کا بھی کردار بتا رہا ہوں۔ لہذا آپ پڑھیے الغدیر جلد نمبر 8، الغدیر جلد نمبر 8، تو ترجمہ الغدیر جلد نمبر 16، اکبر ثبوت صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مدرسے امام کی کتاب خانے میں ہے وہ، اکبر ثبوت نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کتنا بانٹا گیا، کتنا بانٹا گیا۔ انہوں نے پہلے بتایا کہ دینار کتنے بانٹے گئے، درہم کتنے بانٹے گئے، جانور کتنے بانٹے گئے، اور سب اپنے رشتہ داروں میں، سب اپنے رشتہ داروں میں سب بانٹے گئے۔ آخر میں انہوں نے جمع کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، جمع کر کے بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ چند سال پہلے ہمارے یہاں انڈیا میں، ہمارے یہاں ہر پیپر میں صبح ہر پیپر کالے کوئلے سے بھرا رہتا تھا۔ کالے کوئلے سے بھرا رہتا، یعنی کیا مطلب؟ کوئلہ گھوٹالے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کالے کوئلے سے بھرا رہتا تھا۔ تو کہنا یہ ہے کہ دنیا کے جتنے گھوٹالے ہیں اس کے اپنے نظر میں رکھ لیجئے، اپنے دماغ میں رکھ لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب وہ سب کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد لکھتے ہیں 126 ملین 770 ہزار درہم۔ اتنا لوٹا گیا ہے۔ اب کتنا بنے گا؟ آپ جوڑتے رہیے گا، گھٹاتے رہیے گا۔ 126 ملین 770 ہزار درہم۔ اسی لیے مولا نے کہا مال غنیمت کو ایسے کھایا گیا، ایسے کھایا گیا، تعبیر دیکھیے گا، ایسے کھایا گیا کہ یقسمون المال، مال غنیمت کو ایسے کھایا گیا
طریقے سے مال غنیمت کو لوٹا گیا، رشتے داروں میں کھایا گیا، اور جب سائل آتا ہے تو اسے 5 درہم دیے جا رہے ہیں، جب سائل آ رہا ہے تو اسے 5 درہم دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ 2 کردار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک کائنات کے امیر کا کردار ہے اور ایک یہ کردار ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کریم لوگ ہیں، یہ کریم لوگ ہیں، با کرامت لوگ ہیں، یہ عطا کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں پہ نہیں، یہ پہلے دوسرے دیتے ہیں۔ اور کریم کو تو آپ نے سن ہی لیا، کریم کہتے ہی اسے ہیں جو کھائے نہ بلکہ کھلائے۔ ارے ان کی عادت تو یہی ہے کہ یہ خالی کھلاتے ہیں، یہ کھاتے کم ہیں۔ اور عزیزان گرامی، عرض ہوئی یہ بات کہی گئی کہ جتنی زیادہ اگر انسان کرامت چاہتا ہے، کرامت چاہتا ہے، بزرگواری چاہتا ہے، تو اتنا ہی زیادہ اسے ایثار کرنا پڑے گا، اتنا ہی زیادہ اسے احسان کرنا پڑے گا۔ جو جتنا زیادہ احسان کرے گا، جو جتنا زیادہ ایثار کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر بزرگواری پائی جائے گی، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر بڑکپن پایا جائے گا، جتنا زیادہ ایثار کر لے۔ اس لیے کہ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ دیکھتے ہیں قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ اختیار کرو، بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے، بہترین زاد راہ سامان سفر تقوی الہی ہے۔ کیا اور بھی کوئی چیز زاد راہ ہے تقوی الہی کے علاوہ؟ حدیث نے بڑھ کر آواز دیا، نعما زاد المعاد الاحسان الی العباد۔ کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ تقوی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، کہا جیسے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے، اسی طریقے سے بہترین زاد راہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ کہا راس الایمان الاحسان الی الناس، ایمان کی اصل یہ ہے، ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے، لوگوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اور عزیزان گرامی، آج ہم چاہتے ہیں، آج ہم دیکھیں واقعی بزرگواری کا ہونا اور بزرگ اظہار کرنا دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آدمی واقعی بزرگوار ہوتا ہے تو لوگ خود بخود اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ عزت کریں، اکرام کریں۔ ہوتا نہیں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے اس کی عزت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اسے مانا جائے، اسے جانا جائے۔ وہ چلے تو 4 لوگ آگے پیچھے چلیں، 4 لوگ آگے پیچھے چلیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، کہا یہ کیسے ہوگا، کہا یہ کیسے ہوگا، کہا یہ کہنے سے نہیں ہوگا۔ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے، اس کا ایک سب سے آسان طریقہ ہے۔ کہا کیا آسان طریقہ ہے؟ حدیث نے کہا من کثر احسانو کثر اعوانو۔ حدیث نے کہا اگر کوئی جس کا احسان بہت زیادہ ہوگا، اس کے اعوان و انصار بہت زیادہ ہو جائیں گے، احبا بہت زیادہ ہو جائیں گے، اس کے ساتھ چلنے والے ہو جائیں گے۔ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود چلیں گے، اس لیے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، نیکی کا بندہ ہوتا ہے، جھکتا ہے نیکی کی طرف۔ کہا اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے آس پاس رہیں، ارد گرد گھومیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احسان کرنے کی ضرورت ہے۔ خود بخود تمہارے انصار زیادہ ہو جائیں گے، چاہنے والے زیادہ ہو جائیں گے، احبا زیادہ ہو جائیں گے، احبا زیادہ ہو جائیں گے، خادم زیادہ ہو جائیں گے، خدمت کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہی احسان اپنی آخری منزل پہ پہنچ جائے گا تو زمین والے نہیں، آسمان والے بھی خدمت کرنے کے لیے آئیں گے، چولہا چلانے کے لیے آئیں گے، چکی چلانے کے لیے آئیں گے۔ کہا اگر یہی احسان اپنی آخری منزل پہ پہنچ جائے گا، زمین والے نہیں، آسمان والے بھی آئیں گے، آسمان والے بھی آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ آ کر کے چکی چلائیں گے، جھولا جھلائیں گے، جھولا جھلائیں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، حدیث نے کہا اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اسے مانے جانے تو ایک آسان سا طریقہ ہے، لوگوں کے اندر لوگوں کے ساتھ نیکی کرے، مدد کرے، خود بخود بڑے ہو جائیں گے، بزرگواری پیدا ہو جائے گی، کرامت پیدا ہو جائے گی، شرافت پیدا ہو جائے گی۔ حدیث نے کہا احسن الی من شئت کن
والے ہو جائیں گے، اتنا زیادہ لوگوں پہ حکومت کرو گے۔ اور عزیزان گرامی، زبردستی سے سر تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دل نہیں جھکایا جا سکتا، لیکن احسان کے ذریعے سے سر کے ساتھ ساتھ دل کو بھی جھکایا جا سکتا ہے، دل کو بھی جھکایا جا سکتا ہے۔ تو کہا سب کے ساتھ احسان کرنا ہے، الاحسان الی المسیء احسن الجزاء، صرف اچھے لوگوں کے ساتھ ہی نہیں، برے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا تو اور بھی اچھا ہے۔ اہل بیت کی پوری زندگی یہی گزر گئی، آج یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے کیوں اتنے ماننے والے ہیں، کیوں اتنے چاہنے والے ہیں، کیوں اتنی زیادہ اللہ نے عزت دیا ہے، شرافت دیا ہے، کرامت دیا ہے۔ کہا انہوں نے احسان بہت زیادہ کیے ہیں، نیکیاں بہت زیادہ کی ہیں، صرف اپنے والوں کے لیے نہیں کیا ہے، غیروں کے لیے کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، لیکن ان کے احسان نے، ان کی نیکی نے اس کو اپنا بنا لیا۔ آنے والا کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مولا کائنات کے خلاف بول رہا ہے۔ ارے کریم ابن کریم نے کہا مسافر لگ رہے ہو، بھوکے لگ رہے ہو، پیاسے لگ رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا اگر مخالف کو اپنا بنانا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ نیکی کرنی پڑے گی۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کہا یہ خدا کا طریقہ ہے، خدا کا طریقہ ہے۔ کیا پوری دنیا میں معاہد ہیں؟ کیا پوری دنیا میں صرف نیک لوگ ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، برے لوگ نہیں ہیں؟ شاید برے لوگ زیادہ ہوں، کافر زیادہ ہوں، اللہ کے نہ ماننے والے زیادہ ہوں، لیکن ماہ رجب کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں خواب الوافدون علی خیرک وخسر المتعبدون الا لک۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں عادتک الاحسان الی المسیئین وسبیلک الابقاء علی المعتدین۔ اے میرے اللہ تیری عادت تو ہے بروں کے ساتھ تو احسان کرتا ہے، بروں کے ساتھ تو احسان کرتا ہے۔ بدیرہ بدی باشد سہل اگر مردی احسن الی من اساء۔ برائی کا جواب تو برائی سے دینا آسان ہے، لیکن اگر مردانگی پائی جاتی ہے، اگر واقعی کرامت پائی جاتی ہے، شرافت پائی جاتی ہے، تو بروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، بروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ یہ کس کی عادت ہے؟ یہ خدا کی عادت ہے، یہ خدا کا شیوا ہے، خدا کی عادت ہے کہ خدا بروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے۔ اب اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ عزیز ہو جائے تو سب سے زیادہ نیکی کرے۔ بھائی سوال یہ ہے نا، کربلا کو سمجھنا ہے نا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ناگین حسین تیس کہ عالم ہمیں دیوانے اس کیس، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور صرف مال کی نیکی نہیں کیا ہے، جتنے طریقے کے احسان تصور کیے جا سکتے ہیں وہ امام حسین نے انجام دیا ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ سے اتنے زیادہ نزدیک بھی ہے، لہٰذا اسی لیے اللہ سے اتنے زیادہ قریب نزدیک بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، احسان کرنا پڑے گا، نیکی کرنی پڑے گی، ایثار کرنا پڑے گا، ایثار کرنا پڑے گا۔ کہ جتنا زیادہ ایثار کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ عزت دے گا، اللہ شرافت دے گا، اللہ نجابت دے گا، اللہ عزت دے گا، کرامت دے گا۔ کہا لیکن ایثار کرنا پڑے گا۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ کہا خود نہیں کھانا ہے، خود نہیں کھانا ہے، بلکہ کیوں؟ بلکہ دوسروں کو کھلانا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی لیے حدیث نے کہہ دیا حتیٰ بچوں کی بھی تربیت کیسے کرنا ہے؟ اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، بچپن ہی سے بچوں کے اندر کرامت کو پیدا کرنا ہے، عزت نفس کو پیدا کرنا ہے، کرامت نفس کو پیدا کرنا ہے، شرافت نفس کو پیدا کرنا ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں علامہ حلی علیہ الرحمہ کو، سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کو، ان کو کس نے بنایا؟ ان کو ان کی ماں نے بنایا، ان کو ان کی ماں نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ بتاتا ہوں۔ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ ہے، سید رضی علیہ الرحمہ ہے، کیا کرامت دیا ان کی ماں نے، شروع سے ان کو کیا عزت نفس عطا کیا۔ چنانچہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن شیخ مفید علیہ الرحمہ نے سہم سعادات کے، ان کے والد نہیں ہے، یتیم تھے، یتیم تھے۔ ایک دن سہم سعادات کی رقم شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ان اپنے دونوں شاگردوں کو دیا، اور دینے کے بعد کہتے ہیں اپنی مادر گرامی کے پاس لے جائیے اور اس سے اپنا خرچ چلائیے۔ لے کر کے آتے ہیں گھر۔ کہا کیا ہے بیٹا؟ کہا استاد نے دیا ہے۔ کہا بیٹا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جب استاد کے بعد جانا ان کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ بابا کے انتقال کے بعد میراث میں ایک دکان آئی ہے، اسے ہم نے
کرائے پہ دے رکھا ہے اور الحمدللہ اس سے ہمارا خرچ چل جاتا ہے۔ اور ابھی میں کہہ رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں سید مرتضیٰ بن کے پیدا ہوتے ہیں، سید رضی بن کے پیدا ہوتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مائیں بناتی ہیں، شروع سے کرامت عطا کر دیتی ہیں، شرافت عطا کر دیتی ہیں، مال لے کر کے آتے ہیں اور لانے کے بعد شیخ مفید کو کیا کرتے ہیں؟ واپس کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سید مرتضیٰ اور سید رضی علیہ رحمہ کے والدہ نے بتا دیا کہ دیکھو اگر ایک بار لے لو گے تو بار بار عادت پڑ جائے گی، بار بار مانگنے کی عادت پڑ جائے گی۔ استاد ایک دن دے گا، 2 دن دے گا، 4 دن دے گا، لیکن اگر اس نے نہیں دیا پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، کسی اور سے مانگنا پڑے گا۔ لہذا کیوں نہ ہمیشہ اسی سے مانگے جو سب کو دیتا ہے، جو سب کو عطا کرتا ہے، جس نے قرآن میں کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے طرف فقیر ہو۔ آیت اللہ جوادی معمولی کہتے ہیں یہ جو انتم الفقراء الی اللہ ہے یہ زید قائم کی طرح نہیں ہے۔ کیسے زید قائم کی طرح نہیں ہے؟ کہا زید کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہوتا ہے، ایک حالت میں نہیں ہوتا ہے زید۔ لیکن انتم الفقراء کی صرف ایک حالت ہے، قیامت تک تم اللہ کے محتاج ہو۔ ایسا نہیں کہ ابھی محتاج ہو پھر محتاج نہیں ہو، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ قیامت تک انتم الفقراء الی اللہ۔ زید قائم کی طرح نہیں ہے کہ زید بھی وقتی طور پہ کھڑا ہے اس کے بعد بیٹھ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماں ہے جو کیا بناتی ہے؟ سید مرتضیٰ بناتی ہے، سید رضی بناتی ہے، علامہ ہلی بناتی ہے، اور بھی بناتی ہے، کرار بناتی ہے۔ کوئی ماں ہوتی ہے تو کرار بناتی ہے، کوئی ماں دوسری ہوتی ہے تو فرار بنا دیتی ہے۔ بات یہاں تک آ گئی تو یہ بھی سنتے چلیے، اس لیے کہ بات کے لیے چھوڑا تو شاید بھول جائے۔ اللہ نے کہا جو چیز جہاں یاد آ جائے اس کو وہیں پہ بیان کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، ہم سے کہا یہ جاتا ہے خیبر کب تک پڑھا جائے گا، خندق کب تک پڑھا جائے گا؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں جب تک ضرورت ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ کہا یہ تو صرف جنگ ہے، ہم نے کہا جنگ نہیں ہے، یہ تربیت بھی ہے، یہ درسگاہ بھی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ہم بتاتے ہیں، تھوڑا سا رکے، ہم بتاتے ہیں۔ خیبر کا میدان ہے، 2 بہادر سامنے آتے ہیں، اور 2 بہادر سامنے آنے کے بعد آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آتے ہی ماں کا تذکرہ کیوں ہونے لگا؟ آتے ہی ماں کا تذکرہ کیوں ہونے لگا؟ ایک نے کہا تمہاری ماں نے کیا نام رکھا ہے، دوسرے نے کہا پہلے تم بتاؤ تمہاری ماں نے کیا نام رکھا ہے۔ ایک نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، دوسرے نے کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، تو ماننا پڑے گا، ماں کا تذکرہ آنے کے بعد یہ بات ماننی پڑے گی کہ خیبر کی جنگ صرف 2 بہادروں کی جنگ نہیں تھی، صرف 2 سرماؤں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ 2 ماؤں کے کرداروں کی جنگ تھی۔ ایک ماں ہوتی ہے تو حیدر کرار بنا دیتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے تو مرحب بنا دیتی ہے۔ یہ ماں ہے، یہ صرف سید مرتضیٰ نہیں بناتی ہے، یہ صرف سید مرتضیٰ نہیں بناتی ہے، علامہ ہلی نہیں بناتی ہے، بلکہ یہی ماں کرار بھی بناتی ہے، یہی ماں مرحب بھی بناتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اندر اتنی فضیلت پائی جاتی ہے، اتنی شرافت پائی جاتی ہے، اتنی کرامت پائی جاتی ہے، اس کا ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ امام حسین کا باپ کا نام علی مرتضیٰ ہے، ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ دنیا کہاں سے لے کے آئے گی علی جیسا باپ؟ دنیا کہاں سے لے کے آئے گی فاطمہ جیسی ماں؟ اس لیے عزیزان گرامی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کو اگر امام حسین کے علاوہ کوئی اور انجام دیتا یا تو انجام ہی نہیں دے سکتا تھا، انجام دیتا تو اس کا یہ اثر نہیں ہوتا، اس کا یہ اثر نہیں ہوتا۔ امام حسین کی اپنی ساری خوبیاں ایک طرف ساری خوبیاں، لیکن امام حسین کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے کہ امام حسین کا باپ کا نام حیدر کرار ہے، مولا کائنات ہے، ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا یہ دنیا سب کچھ کر سکتی ہے، ایک دوسرا علی نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ مادر گیتی 5 ہو گئی ہے، یہ سب کچھ کر سکتی ہے، یہ دوسرا علی نہیں پیدا کر سکتی ہے، یہ دوسری فاطمہ نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ کون ہے؟ حضرت
آئی تو اللہ نے کہا میرے حبیب جبریل سے نہیں بھیجوں گا، آنا پڑے گا لینے کے لیے، آنا پڑے گا لینے کے لیے، تو میں زہرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے، اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے، اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے یزید نے دربار میں اعلان کیا، ہاں 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 ہاں، ان کی ماں جیسی ہماری ماں نہیں ہے، ان کے نانا جیسے ہمارے نانا نہیں ہے، ہو بھی کیسے ہیں، ہو بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے تاریکی کا مقابلہ اجالے سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، تاریکی کا مقابلہ اجالے سے نہیں ہو سکتا ہے، گمراہی کا مقابلہ ہدایت سے نہیں ہو سکتا ہے، گمراہی کا مقابلہ ہدایت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کہاں ادھر اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے، ادھر تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ کا جو 28واں خط ہے، یہ کہی گئی بات کہ باپ دادا کی تربیت کتنا اثر رکھتی ہے، نہج البلاغہ کا جو 28واں خط ہے اس میں مولا کائنات نے فخر بیان کیے ہیں، فخر اس بات پہ بیان کیے ہیں کہ ہمارے یہاں کون کون شخصیتیں پائی جاتی ہیں اور تیرے یہاں کون کون سی شخصیتیں پائی جاتی ہیں۔ شاید امیر شام اپنے کو کچھ برتر سمجھنے لگا تھا، برتری کا قائل ہو گیا تھا۔ کائنات کے امیر نے کہا ہمارا اور تمہارا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہاری اور تمہارا مقابلہ ہمارا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، تم ہمارے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں جب باپ ایک ہوتے ہیں، اور عزیزان گرامی اسی بات کو تو امام حسین کہہ رہے ہیں، یہ جو امام حسین کہہ رہے ہیں یا باللہ لنا ذالک، یا باللہ لنا ذالک ورسولہ والمؤمنون وحجور تابت وجدود طہرت۔ اللہ اس بات کا انکار، اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کے رسول اس بات کی اجازت نہیں دیتا، رسول اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ ماؤں کی پاکیزہ وہ ہے تب جا کر کے حسین ابن علی پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب مولا کائنات فاطمہ زہرا جمع ہوتی ہیں، جب امام حسین پیدا ہوتے ہیں، امام نے کہا تیرا اور ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ 28ویں خط میں کہتے ہیں تیری اور ہماری برابری نہیں ہو سکتی، ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ وَمِنَّ النَّبِيُّ وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، ہمارے یہاں اللہ کا نبی ہے، تمہارے یہاں اس کا جھٹلانے والا ہے، یعنی ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ أَحْلَافٍ، ہمارے یہاں شیر خدا جناب حمزہ ہے، تمہارے یہاں بھی شیر ہے لیکن بھگوڑے شیر ہیں، اسد الاحلاف، بھگوڑے شیر ہیں۔ ابو سفیان کی طرف اشارہ ہے، جنگ سے بھاگ گیا تھا، کہا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ارے ہمارے یہاں تو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ منکم صبیۃ النار، اور تیرے یہاں جہنمی ہے، ناری بیٹے پیدا ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ منا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، ہمارے یہاں عالمین کی سب سے بہتر خاتون پائی جاتی ہے اور تمہارے یہاں حمالۃ الحطب پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، واقعہ کربلا اس لیے وجود میں آیا کہ امام حسین نے انجام دیا، اور امام حسین کے باپ کا نام علی مرتضیٰ ہے، ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، اسی لیے کہا کہ یہ مادر کی سب کچھ کر سکتی ہے، دوسرا علی نہیں پیدا کر سکتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ خامخواہ میں آپ وہاں پہ دربار میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ان کی ماں ہمارا، کوئی تقابل ہی نہیں ہے بھائی۔ عدم اور وجود کا تقابل کیسا؟ زمین اور آسمان کا تقابل کیسا؟ یہ ایک چھوٹی سی داستان سن لیجیے اور وقت مصاحب کہ تقابل کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ جب کوئی سنخیت پائی جاتی ہو، کوئی چیز تو میچ کر رہی ہو۔ اسی لیے مولا نے آگے کہا نہ تم ہمارے اسلام میں برابری کر سکتے ہو، نہ قبل اسلام کر سکتے ہو، نہ بعد اسلام کر سکتے ہو۔ ارے ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جب تھوڑا بہت ہو کسی کے اندر، تمہارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی سی داستان یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ فراق گورکھپوری صاحب کسی مشاعرے میں گئے، کسی پروگرام میں گئے شرکت کرنے کے لیے، پڑھنا بھی تھا، پڑھ دیا انہوں نے اپنے شعر، اور جب وہ پڑھ چکے تو ایک بچہ بعد میں آیا، چھوٹا بچہ بعد میں آیا، فراق صاحب بہرحال پڑھ چکے تھے،
ابھی جب بچہ بعد میں آیا تو پہلے تو یہ ہوا کہ فراق صاحب کے بعد پڑھنا مناسب ہے بھی کہ نہیں. فراق صاحب نے کہا بیٹے نہیں، آپ پڑھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے. توجہ چاہتا ہوں کہ مقابلہ کہاں ہوتا ہے، اس لیے کہا ہے مقابلہ کہاں ہوتا ہے. کہا بیٹے پڑھیے، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر میں نے پڑھ دیا تو آپ میرے بعد پڑھ سکتے ہیں. وہ گیا اور اس نے فراقی صاحب کے اشعار پڑھ دیے. خوب فراق صاحب کچھ بولے نہیں. پروگرام کے ختم ہونے کے بعد کہا کہ فراق صاحب نے اس کو بلایا، کہا بیٹا یہ اشعار کس کے تھے؟ کہا میرے اشعار ہیں. اس لڑکے نے کہا میرے اشعار ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ حضور نہیں میرا اشعار ہے. انہوں نے کہا جی میرا اشعار ہے. تو لڑکا کہتا ہے کہ حضور ہو سکتا ہے فکر ٹکرا گئی ہو سکتا ہے فکر ٹکرا گئی ہو. جواب دیتے ہیں بیٹے آج تک تو سائیکل کی ٹکر سنی تھی، سائیکل اور ہوائی جہاز جب سے ٹکرانے لگے. عزیزان گرامی، کائنات کا امیر اسی طرح اشارہ کرنا چاہتا ہے ہمارا اور تمہارا کیا مقابلہ ہے. تم بستیوں میں رہتے ہو، ہم مقام محمود کے مالک ہیں. صل على محمد وآل محمد وعجل. تمہارے گھر میں شیاطین کا آنا جانا ہے، بلکہ شیاطین بھی تم سے آ کے مشورے لیتے ہیں. ہمارے یہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے. تمہارے یہاں شیاطین کو مشورے دینے والے یہ لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں کا مقابلہ کر سکتے ہو. ہمارا دروازہ وہ ہے، چند ماہ تک پیغمبر آ کر کے ہمارے دروازے پہ سلام کرتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، جبریل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں. ارے ہمارا گھر تو ایسا ہے، ایسا نورانی گھر ہے کہ ملائکہ کو اوپر اچھا نہیں لگتا ہے. ملائکہ کو اوپر اچھا نہیں لگتا ہے. میں نے یہ بات ایسے نہیں کہی تھی، سن لیجئے، ایسے نہیں کہی ہے. پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد تاریخ نے نقل کیا ہے، ملائکہ کہتے تھے حضرت زہرا کو خطاب کر کے انا الیک مشتاقاتون. ملائکہ کہتے تھے انا الیک مشتاقاتون، بی بی ہم آپ کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں، ہم آپ کے یہاں آنے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں. جملے کے بدل کو کہہ دوں، ملائکہ کہتے ہیں بی بی ہم آپ کے یہاں نوکری کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، جھولا جھلانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، چکی چلانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں. تو ہمارا گھر وہاں وہ ہے جہاں ملائکہ آنے کی خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں. لہٰذا ہمارا اور تمہارا مقابلہ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ملائکہ کو آسمان پہ اچھا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے. اور کیسے نہ لگے، کیسے نہ اچھا لگے، پر بھی تو یہیں سے مل رہے ہیں، پر بھی تو یہیں سے مل رہے ہیں، دعائیں بھی تو یہیں سے مل رہی ہیں، حاجتیں بھی تو یہیں سے مل رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے جو جہاں جس کو ملے گا، جہاں سے جس کو جو ملے گا وہ وہاں پہ آئے گا، وہاں پہ آئے گا. لہٰذا ہمارا اور تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر واقعہ کربلا کو امام حسین کے علاوہ کسی نے انجام دیا ہوتا تو یا تو کر نہیں سکتا تھا، یا کرتا تو یہ اثرات نہیں ہو سکتا تھا. آج واقعہ کربلا کے اندر اتنے اثرات اس لیے ہیں کہ اس واقعے کے بانی کا نام حسین ابن علی ہے. اس واقعے کے بانی کا نام حسین ابن علی ہے. اور امام حسین کی فضیلت کو اگر سمجھنا ہے تو واقعہ کربلا کے اثرات کو دیکھتے رہیے گا. جتنا واقعہ کربلا کے اثرات دکھ جائیں گے اتنا امام حسین کی فضیلت سمجھ میں آ جائے گی. بس عزیزان گرامی، اب یہیں سے ربط مصائب چاہتا ہوں. میں نے کہا، میں نے عرض کیا، جو جتنا زیادہ احسان کرے گا اس کے اندر اتنی ہی زیادہ کرامت پائی جائے گی، شرافت پائی جائے گی، عزت پائی جائے گی. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ آخر اہل بیت کیوں اتنی عزت کے مالک ہیں، کرامت کے مالک ہیں، شرافت کے مالک ہیں. کہا اہل بیت میں جو قربانیاں دی ہیں وہ تم کبھی سوچ نہیں سکتے ہو. ایسی قربانی دی ہے کہ انبیاء بھی سلام کرتے ہیں، انبیاء بھی فخر کرتے ہیں، انبیاء بھی رشک کرتے ہیں. کیوں ہم کہتے ہیں اے آدم کے وارث تم پہ سلام، اے نوح کے وارث تم پہ سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پہ سلام. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے احسان کیا ہے، امام حسین نے اظہار کیا ہے ہر طرح کا احسان.
اور عزیزان کرام میں نے کہا جتنی زیادہ کرامت اور شرافت ہوگی اتنے ہی سخت امتحانات ہوں گے، اتنی ہی سخت قربانی ہوگی۔ کربلا میں ہر طرح کی قربانی تھی، لہذا کربلا والوں کو یہ مقام ملا، لیکن ہاں سخت قربانی تھی، بڑا سخت تھا۔ بس عزیزان گرامی 7 محرم ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی کیا رونا نہیں آ رہا ہے کہ یہ سوچ کر کے کہ 7 محرم ختم ہو گئی؟ تو تصور کریے کہ 7 محرم ختم ہو گئی، وہ محرم جس کا ہم پورے سال انتظار کر رہے تھے، 2 سے 3 دن اور بچے ہیں بس۔ رو لیجئے، آنسو بہا لیجئے، روتے وہی ہیں جو زندہ ہیں، اگلے سال بھی وہی روئیں گے جو زندہ رہیں گے۔ 7 محرم کی تاریخ ختم ہو گئی۔ ارباب ایسا پورے سال ہم امتحان کرنا، پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں، محرم آئے گا، گریہ کریں گے، آنسو بہائیں گے، خوب روئیے، خوب روئیے، خوب روئیے، لیکن ایک بات کہنا نہ بھولیے گا، بی بی حق ماتم ادا نہ ہو سکا، بی بی حق گریہ ادا نہ ہو سکا۔ اے بی بی ہمارے اسی ماتم کو قبول کیجئے، ہمارے اسی گریہ کو قبول کریے، اے بی بی ہماری انہی گریہ کو قبول کر لیجئے، انہی ماتم کو قبول کر لیجئے، ہم نے جو کوشش کی اسی کو قبول کر لیجئے۔ ہار بابیزا آج اس شہزادے پہ رونا ہے، آج اس شہزادے پہ رونا ہے کہ جب وہ رخصت ہو رہا تھا امام حسین اتنا روئے کہ غش کھا کے گر جاتے ہیں، اتنا روئے امام کے غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب قاسم ہے۔ چند ہی جگہوں پہ تو ملتا ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی طبیعت بالکل عجیب سے ہو گئی ہے، اور عزیزان گرامی پتہ نہیں کیوں امام حسین علیہ السلام جناب قاسم سے بہت زیادہ مانوس ہے، بہت زیادہ وابستہ ہے۔ وجہ نظر آ رہی ہے، شاید جناب قاسم کو جب دیکھتے ہیں بڑا بھائی یاد آ جاتا ہے، امام حسن یاد آ جاتے ہیں، اور عزیزان گرامی یہ فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، انسان بڑے بھائی سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بڑا بھائی زیادہ خیال کرتا ہے۔ بھیا تو نہیں ہے لیکن جب بھی قاسم سامنے آتے ہیں بھیا نظر آ جاتے ہیں، اسی لیے اتنا زیادہ متاثر ہے، اتنا زیادہ وابستہ ہے۔ ہار بابیزا کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے جاتے رہے، اصحاب گئے، انصار گئے، اور محمد بھی شہید ہو گئے، شہید ہو رہے ہیں، علی اکبر شہید ہو گئے، امام حسین جناب علی اکبر کا لاشا لا چکے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام نہیں اجازت دینا چاہتے ہیں، امام نہیں اجازت دینا چاہتے ہیں، امام اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جب جناب قاسم نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں چچا کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین کا دل بھر گیا، آنسو جاری ہو گئے، کہتے میرے لال شہداء کی فہرست میں تمہارے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ تڑپ جاتے ہیں، چچا کیا اشقیہ خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں میرے لال، نہیں میرے لال، تمہاری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا، تمہاری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا۔ مقتل نے نقل کیا ہے جناب قاسم کبھی پیروں کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے، چچا مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام اجازت نہیں دے رہے ہیں، جناب قاسم سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں۔ اے ارباب ایسا اتنے میں کچھ یاد آ گیا کہ بابا نے میرے بازوؤں پہ کوئی چیز باندھی تھی۔ اے ارباب ایسا یہ بھی سن لیجئے، امام حسن کو اپنے چھوٹے بھائی کا کتنا خیال تھا، پتا تھا ہم نہیں ہوں گے، میرا بھیا لڑکائے ادا میں گرا ہوگا، میں نہیں ہوں گا لیکن میرا نمائندہ ضرور ہوگا۔ کتنی فکر تھی بھیا کی، کتنی چاہت تھی۔ ہار بابیزا یاد آیا، خط یا تعویذ یاد آئی، تعویذ لے کے آتے ہیں، امام کے سامنے دیتے ہیں، لکھا تھا میرے لال اگر میرے بھیا پہ ایسا وقت آ جائے، دشمنوں گر جائے تو میرے بھیا پہ جان قربان کر دینا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو گلے لگاتے ہیں، اتنا روتے ہیں، بھائی